بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل اور سیدنا حضرت امام شافعی رحمہم اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع الیدین یعنی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت امام مالک اور ہمارے امام اعظم سیدنا حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت حضرت ابو حنیفہ رحمہم اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور دوسری رکعت کے تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے قیام کرتے ہوئے رفع الیدین یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد رفع الیدین کرنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ تاہم وطر کی نماز کے اندر دعائے قنوت سے پہلے اور عیدین میں رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی ان مقامات پر کیا جاتا ہے، مگر یہ بحث چونکہ فروعی بحث ہے اور دونوں طرف سے دلائل موجود ہیں۔ ہماری دلیل سیدنا حضرت برا بن عازب اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایات ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل مبارک پہ عمل کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری عمل مبارک ہوا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مروی کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تم کو ایسی نماز نہ پڑھاؤں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے، جیسے حضور نماز پڑھا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ ضرور، تابعین بھی یقیناً موجود ہوں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نماز پڑھائی تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے کسی بھی مقام پر رفع الیدین نہیں کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر اصحاب رسول کی مرویات جن کے اندر تکبیر تحریمہ کے علاوہ ترک رفع الیدین کا ذکر ہے، آپ انہی سے استدلال کرتے ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے۔ اس مسئلہ کو لے کر کبھی بھی علماء نے عوام کے درمیان خلیج پیدا نہیں کی، اور ان کے درمیان کبھی بھی نفرت کو ابھارا نہیں گیا، اور اس مسئلہ کو لے کر کبھی بھی ایک دوسرے پر لان اور تان نہیں کیا گیا، بلکہ ایک دوسرے کا حیا، ایک دوسرے کا ادب اور ایک دوسرے کا پاس رکھا جاتا تھا۔ مگر موجودہ فتنہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب وہ آئے روز مسلمانوں کے درمیان آپس میں منافرت پیدا کرتے ہیں اور ایسے بیانات داغ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو جائے۔ ان کا ایک بیان کردہ مسئلہ جس میں وہ للکارتے ہیں اور للکار کر اور بڑے غصے کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں اس وقت جو احناف موجود ہیں ان کی نماز کو باطل قرار دیتے ہیں اس ایک سنت مبارکہ کی وجہ سے، اور پھر وہ اہل سنت و جماعت پر اور بالخصوص بریلی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اور عوام اہل سنت پر تبرہ کرتے ہیں، للکارتے ہیں اور غصہ ہوتے ہیں، چیختے ہیں اور چنگھاڑتے ہیں، اور برسرے خطبہ وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو، یہ
حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ غوث پاک تو رفع الیدین کیا کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ یہ قادری اپنے آپ کو کہنے والے اپنے امام یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید نہیں کرتے اور ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، پھر یہ قادری کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کے پیر کی یعنی غوث پاک کی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی نماز ٹھیک تھی، ان کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی نماز مقبول تھی، ان کی نماز مقبول نہیں ہے، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے جملے اور کتنی واحیاتیاں کرتے ہیں مرزا انجینئر محمد علی جیلمی صاحب۔ بات یہ ہے، ایسے خطابات اور ایسے بیانات سن کر ہمارے آبا پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہ بکثرت سوال کرتے ہیں کہ جب ہم غوث پاک کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کی طریقت میں ہیں اور طریقت کے راستے میں ہم ان کے ماننے والے ہیں اور فالورز ہیں، تو جب آپ رفع الیدین کرتے تھے تو پھر قادری حضرات رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ راہ سلوک میں اور راہ طریقت میں بالیقین ہم آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کے فیض سے مستفیض ہونے کے خواہاں ہیں، ہم آپ کے راستے پر چلتے ہیں، آپ کی ارشادات، آپ کی تعلیمات اور آپ کی جو تلقین ہے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ہم ان کا حیا کرتے ہیں، لیکن مسائل میں، احکام میں اور احکام فقہ میں ہم حضرت سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مقلد نہیں ہیں۔ ہم فقی معاملات اور فقی مسائل میں احکام شریعت کے اندر سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مقلد ہیں، جبکہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فقہی احکام میں سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مقلد ہیں۔ آپ ان کی تقلید کرتے ہیں اور ان کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں اور ان کے بیان کردہ قول اور آپ کے بیان کردہ مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ چونکہ وہ مقلد امام احمد بن حنبل کے اور حضرت امام احمد بن حنبل وہ رفع الیدین فرمایا کرتے تھے، اس لیے حضرت غوث پاک بھی رفع الیدین فرماتے۔ ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے، تو ہم ان کے قول پر اور ان کے مذہب پر عمل کرتے ہیں اور رفع الیدین نہیں کرتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام شافعی کے پاس بھی دلائل موجود ہیں رفع الیدین کرنے کے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ ہمارے پاس بھی، ہمارے امام صاحب کے پاس بھی اور احناف کے پاس بھی بیسیوں دلائل موجود ہے ترک رفع الیدین پر۔ اور یہاں پر یہ اہم ترین بات عرض کر دوں کہ تقلید کے اندر یہ کہیں پر بھی شرط نہیں ہے کہ جو کسی بھی امام کا مقلد ہو تو وہ طریقت میں باطنی اور روحانی کیفیات کے اندر وہ اپنا کسی کو امام تسلیم نہیں کر سکتا اور اپنا کسی کو بزرگ تسلیم نہیں کر سکتا۔ چاروں ائمہ کے نزدیک جہاں پر بھی تقلید کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے تو کسی ایک امام نے بھی یہ کہیں پر بھی شرط نہیں رکھی کہ آپ باطنی مراحل کو طے کرنے کے لیے اور روحانی منازل کو طے کرنے کے لیے آپ اپنے امام، فقی امام کے علاوہ کسی اور کو آپ بزرگ تسلیم نہیں کر سکتے۔ فقی احکام میں ہم مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور باطنی اور روحانی منازل کو طے کرنے میں ہم اپنا پیشوا، اپنا رہنما اور اپنا بزرگ تسلیم کرتے حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو۔ اور یہ بالکل بھی دو متضاد چیزیں نہیں ہیں اور دو متضاد افکار نہیں ہیں۔ اس معاملہ کے اندر آپس میں دست و گریبان ہونا یا جھگڑنا یا دیگر جو ہے وہ منافرت پیدا کرنا اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کروانا، یہ کم عقلی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ائمہ، بزرگان دین اور اولیاء اور علماء کا حیا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔